تو خوشحال کر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر۔ نمبر 3 یہ اپنے لیکچر میں کہتا ہے کہ جو مروجہ میلاد ہے تو یہ اہل بیت نے منایا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا عرصہ خلیفہ رہے کبھی آپ نے مروجہ میلاد، ذکر بھی کہتا مروجہ میلاد، پہلے تلاوت، پھر نعت شریف، اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر، تو یہ مروجہ میلاد حضرت علی نے نہیں منایا، تو یہ مناتے ہیں۔ تو اچھا، مروجہ میلاد اگر وہ اسی طریقے سے حضرت علی نے نہیں ملایا تو یہ ناجائز ہو گیا، یہ بدعت ہو گئی۔ آپ سے سوال ہے کہ مروجہ جو تبلیغ آپ کر رہے ہیں، ہر ہفتے کو بعد نماز عشاء آپ 3-4 گھنٹے کا درس قرآن دیتے ہیں، تو اہل بیت میں سے کس امام نے ہر ہفتے کو کنٹینیو عشاء کی نماز کے بعد درس قرآن دیا ہو؟ تو آپ کہیں نہیں جی، قرآن پڑھنا ہے، تعلیم دینی ہے، تو اگر انہوں نے نہیں بھی دیا تو بدعت کہاں سے ہوگی؟ اگر یہ بدعت نہیں ہے، جو آپ ہر ہفتے یہ کام کر رہے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے، جو کسی صحابی نے نہیں کیا، ہر ہفتے والے دن عشاء کی نماز کے بعد کنٹینیو اس طرح، تو یہ آپ جو درس قرآن دیتے ہیں کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ کہ جی نہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں، تو اس وقت بدعت نہیں ہو، آپ کو یاد آتی، اس وقت آپ کو کوئی خلیفہ یاد نہیں آتا، اس وقت آپ کو اہل بیت یاد نہیں آتے، اور جب میلاد کی باری آتی ہے تو پھر اس طرح کی بھونگیاں مارتے ہیں آپ۔ نمبر 4، کس طرح بدتمیزیاں کرتے ہیں اولیاء کرام کے بارے میں کہ جی وہ نعوذ باللہ وہ شیطان کے طریقے پر ہیں، جو رات کو ساری رات کو عبادت کرتے ہیں یا نفل پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ ساری رات کو عبادت کی جائے، تو آپ کا طریقہ کیا ہے؟ پھر رحمانی ہو جائے گا؟ آپ کا طریقہ شیطان نہیں ہوگا۔ آپ رات کو صبح تک آپ ویڈیوز بناتے ہیں، آپ 5-6 گھنٹے کی آپ کی ویڈیوز ہوتی ہیں، تو ظاہر عشاء کے بعد آپ فجر تک آپ بیٹھے رہتے ہیں، تو کیا یہ شیطانی طریقہ نہیں ہے؟ یہ تبلیغ شیطانی نہیں ہے آپ کی؟ نہیں جی، آپ کہیں گے نہیں جی، ہم تو قرآن سکھاتے ہیں، ہم تو ویڈیوز بناتے ہیں، ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تو آپ کریں تو وہ رحمانی ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمان اگر نوافل پڑھیں، اللہ کا ذکر کرے تو نعوذ باللہ وہ شیطانی طریقہ ہو جاتا ہے۔ دوستو سمجھیے اس فراڈیے کو، جس کو اس کے محکمے نے نہیں جھیلا، اس کے محکمے والے نے اس کو نوکری سے فارغ کر دیا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ نوکری کرے، تو وہ آپ کو کیا سکھائے گا؟ فراڈ ہی سکھائے گا، جھوٹ ہی سکھائے گا۔ اس جھوٹے سے اپنے دامن چھڑائیے اور قرآن و سنت کی راہ پر چلیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔